آمین 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 وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المحمود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه انہیں کی محفل سوارتا ہوں سبحان اللہ چراغ میرا اعراض ان کی سبحان اللہ انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی اور برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار رحمتیں برکتیں آپ تمامی حضرات پر نازل ہو کہیے آمین اس کے پیارے محبوب دانائے غروب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ تمامی حضرات کو نازل ہو کہیے آمین اور اس کے پیارے جناب حضور غوث اعظم جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر قدم پر ہمیں دستگیری نصیب فرما آمین 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 اور ساتھ ہی ساتھ مجھ خطا معاف کر دی بڑے زور سے آپ آمین میرے بزرگ اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ کو اور ہمیں جشن عید میلاد النبی پہ اکٹھا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جس طرح آج اس مسجد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح میدان محشر میں بھی ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے آمین آمین اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت
اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وقريبنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بزرگوں کے دستور پر عمل کرتے ہوئے نام کاٹے کا نشان فرماتے ہمارے ہمارے ساتھ مل کر آ دو. سبز گنبد پہ جا کے ہوں گے نثار. سبز گنبد پہ جا کے ہوں گے نثار. یہ تمنا ہے یا رسول اللہ. تو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمنا کو کون برلائے. برلانے کا مطلب پورا کرنا. آپ نے تمنا کری کہ سبز گنبد پہ جا کے ہووے نثار. اے پروردگار ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم سبز گنبد پر نثار ہو جائیں. آگے شاعر کیا فرماتے ہیں یہ تمنا کو کون پوری کرے گا کہ تمنا کو کون برلائے. برلائے کا مطلب کیا ہوا؟ پوری کرنا. بولیے. پوری کرنا. پوری کرنا. برلانے کا مطلب پوری کرنا. پورا کرنا، قبول کرنا. شاعر کیا فرماتے ہیں کہ تمنا کو کون برلائے. تمنا کو کون برلائے. مطلوب بس یہی دو ہے. مجھ کو مطلوب بس یہی دو ہے. کون کون؟ دوسرا کہ تائے روح جب کرے
سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو یہ طائر روح ہے کیا؟ تو طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ. طائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرندہ. بولیے پرندہ. آپ لوگوں کو زیادہ توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ طائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرندہ. پرندہ. اور روح کا مطلب کیا آپ جانتے ہی ہے؟ جان. شاعر کیا کہتے ہیں؟ طائر روح جب کرے پرواز یعنی یا رسول اللہ جب ہماری جان نکلے، جب ہماری موت کا وقت قریب آ جائے، جب ہماری موت آ رہی ہے تو شاعر کیا کرتا ہے کہ طائر روح جب کرے پرواز، طائر روح جب کرے پرواز، نکلے آواز جا پہنچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انتقال ہو گیا، قبر میں دفنا دیا گیا. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب موت کا وقت قریب آئے، یا رسول اللہ نکلے اور جب موت آ جائے قبر میں دفنا دیا جائے تو یہ میری جو قبر کی مٹی ہے اس کو مدینے پہنچا. شاعر کیا کہتے ہیں کہ میری مشت غبار جا پہنچے، میری مشت غبار یعنی قبر کی مٹی، کہ میری مشت غبار جا پہنچے، میری مشت غبار جا پہنچے. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے دلوں میں عشق رسول پیدا فرما. آمین. حقیقت میں کم ہے لیکن زندہ دل ہے. حقیقت میں کم ہے مگر زندہ دل ہے. اور نبی کے چاہنے والوں کو مجمع کی ضرورت نہیں، نبی کے چاہنے والوں کو عشق مصطفیٰ کی ضرورت. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عشق رسول پیدا فرما. آمین. اور صحیح معنی میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں میں پیوستہ فرما. آمین. آمین. میرے بزرگوں اور دوستوں، حقیقت میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. 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 میرے بزرگوں اور دوستوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئی تھنک بچہ اس آیت کو جانتا ہوگا. جب بھی بچے کی بسم اللہ ہوتی ہے یا صدر قرآن ختم ہوتا ہے تو پہلے اسی آیت کی تلاوت ہوتی ہے. اور یہ سورت ہر مسلمان کو بزبانی یاد ضرور ہوگی. کیا ہے سورت کا نام؟ سورہ فاتحہ ہے. میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کری. الحمدللہ رب العالمین. آپ کو معلوم ہے یہ آیت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. لیکن کمال کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو فاتحہ سے چڑ بہت. ہمارے حافظ احمد صاحب بیٹھے ہیں، ان کا سابقہ پڑھتا ہوگا. جگہ جگہ پر اے فاتحہ دینا حرام ہے کہتے ہیں. فاتحہ دینا شرک، فاتحہ دینا بدعت، فاتحہ دینا اسلام کے ارکانوں میں سے نہیں. میں نے کہا ہے مولانا کیسی بات کر رہے ہو؟ فاتحہ دینا حرام؟ کہاں حرام؟ فاتحہ دینا شرک؟ ہاں فاتحہ دینا شرک. فاتحہ کرنا گناہ؟
کہا ہم فاتحہ دینا گناہ ہے. میں نے کہا مولانا صاحب اپنی آنکھیں کھولو. واہ 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 واہ. فاتحہ تم بھی پڑھتے ہو؟ واہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا آؤ نماز کی طرف. واہ 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 واہ. ہم نے فجر کی نماز کی نیت کری. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھوں. فجر کی جیسے ہی تم نے نیت کری, نیت کرنے کے بعد جیسے ہی تم نے ثنا پڑھی, ثنا پڑھنے کے بعد فاتحہ. سبحان اللہ سبحان اللہ فاتحہ سبحان اللہ. ثنا پڑھنے کے بعد فاتحہ. کہا یہ کیسی فاتحہ ہے؟ ہم کو جواب مل گیا. ارے فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں, فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں, مگر فرق یہ ہے وہ مجبور ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں, ہم مجبور ہو کر. واہ 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 واہ. بہت اچھی فاتحہ بات. وہ بھی پڑھتے ہیں, جی جی فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں, وہ مجبور ہو کر پڑھتے ہیں, مسرور ہو کر. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک. اچھا جب یہ جواب نہ ملا, ارے مولانا صاحب میرا مقصد پڑھنے کا یہ نہیں تھا کہ فاتحہ پڑھنا ہی حرام ہے. اچھا پھر کیا بات ہے؟ وہ مولانا صاحب جو آپ لوگ سامنے تبرک رکھتے ہیں, جی رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ جی جی ابھی 12ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے, گھروں میں محفل ہوتی ہے, میلاد ہوتی ہے, تبرک رکھا جاتا ہے. جی. کوئی بریانی رکھتا ہے, واہ کوئی زردہ رکھتا ہے, کوئی میٹھا رکھتا ہے, سامنے رکھ کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. مولانا صاحب وہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ جو آپ کو کھانا سامنے رکھتے ہیں اس پہ جو فاتحہ دیتے ہیں وہ کرنا غلط ہے. واہ. اچھا سامنے کھانا رکھا ہے اس پر فاتحہ پڑھ دیا غلط؟ ہاں مولانا صاحب سامنے اگر آپ نے کھانا رکھ کے فاتحہ پڑھ دیا یہ حرام. میں نے کہا فاتحہ حرام ہو یا کھانا حرام ہو؟ واہ فاتحہ حرام کہ کھانا حرام؟ کہا مولانا فاتحہ تو حرام نہیں ہو سکتی, کھانا ہی حرام ہو. اچھا بھائی, رات بھر ہم کو ملاقات ہوئی ان کی, اتفاق سے اگلے دن ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. یا اللہ. کیا ہو گیا؟ انتقال. انتقال ہو گیا. اب وہ مسجد کے امام کے پاس والد صاحب کا انتقال ہوا, والد صاحب کو لایا گیا, والد صاحب کو سامنے رکھا گیا, نماز سے جنازہ شروع ہوئی. جیسے ہی نماز شروع کری انہوں نے نیت کری, نیت کرنے کے بعد پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک, اس کے بعد کہا اللہ اکبر, اس کے بعد کیا کہا اللہ اکبر, تسبیح پڑھی. اس کے بعد جب پوری نماز ہو گئی تو نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی دعا کرنے لگے, فاتحہ پڑھنے لگے, الحمدللہ رب العالمین. عیسیٰ نے ثواب پہنچایا, فاتحہ پڑھی. میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی والد صاحب کے سامنے قرآن کی سورت کی تلاوت کری. میں نے کہا کھانے میں سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھانا سامنے رکھا تھا, کھانے کے سامنے ہم نے قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کری تو آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں صورتوں کے کھانے میں قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کر دی تو کھانا حرام. میں نے کہا آپ کے والد صاحب نے سامنے لیٹے ہیں اور آپ ان میں قرآن پاک کی صورت کی تلاوت کر رہے ہیں, تو کیا مطلب ہوا؟ جس طرح آپ کے عقیدے کے مطابق اگر کھانے پر قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کر دی جائے تو کھانا حرام ہو جاتا ہے, اسی طرح میت کے سامنے اگر قرآن پاک کی صورت کی تلاوت کر دی جائے تو تمہارے عقیدے کے میت بھی حرام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں, مسئلہ کچھ نہیں ہے. آپ یہ سوچیے کہیں پر بھی کسی بھی ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھ لیجیے, ہر چیز کی اصل مباح ہونا ہے. اصل چیز, ہر چیز کی اصل مباح ہونا ہے, یعنی جائز ہونا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جائز چیزوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں غلط ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، تو اللہ نے قرآن میں اس کو منع فرما دیا۔ شراب پینا حرام ہے، اللہ نے شراب پینا منع کر دیا ہے۔ بکری کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ بکری کا گوشت کھانا جائز، بلکہ بکری کا گوشت کھانا جائز ہے، اس لیے اس کو جائز کر دیا گیا۔ اگر جائز کی چیزوں کی لسٹ بنائی جاتی تو بہت لمبی لسٹ ہو جاتی، تو پتہ کیا چلا ہر چیز کی اصل کیا ہے، جائز ہونا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پلاؤ کھانا جائز ہے، بریانی کھانا جائز ہے، گردہ کھانا جائز ہے، مرغا کھانا جائز ہے، سبزی کھانا جائز ہے۔ ارے جائز چیز پر اگر قرآن پاک کی سورت کی تلاوت کر دی گئی تو وہ ناجائز کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کے لیے اللہ کے لیے۔ ہم نے انور صاحب کی تعریف کر دی کہ اللہ کی تعریف ہے، بولیے نہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم مسجد کی تعریف نہیں کر سکتے، ہم مسجد اللہ ہے، بولیے نہیں، نیند آ رہی ہے، نہیں، تقریر ختم کر دیں، نہیں، جس پر نیند آ رہی ہے وہاں پر تو کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ ہم مسجد کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن؟ آدمی کا اپنا اپنا نظریہ ہے، آدمی کی اپنی اپنی آنکھیں ہیں۔ کوئی تاج محل میں جا کے تاج محل کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی قطب مینار کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی لال قلعے کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی انڈیا گیٹ کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھ رہا ہے اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی جا کے مدرسوں کو دیکھ رہا ہے اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی درگاہوں کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مگر قرآن ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، قرآن ہے کبھی اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا والوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی اپنے بچوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے والدین کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، کوئی کتابوں کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا مطلب قرآن معذاللہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور ہم جانے کس کس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اے مالک، واہ، یہ کیا معاملہ کہ تم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ ہم کائنات کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے اور کہیں دور جانے کی نہیں ہے، پروردگار تو اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، اے پروردگار، واہ واہ، تو ایک طرف ارشاد فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، دوسری طرف قرآن میں جب محبوب کے ہاتھ کی باری آتی ہے تو محبوب کے ہاتھ کی تعریف کر رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کی تعریف کر رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دندان مبارک کی تعریف کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ جہاں سے گزر جاتے ہیں اس جگہ کی تعریف کر رہا ہے، میرے آقا کے جہاں قدم پڑ جاتے ہیں اس جگہ کی تعریف کر رہا ہے، میرے آقا کے قدم مبارک کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے، میرے آقا کے دندان مبارک کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے، میرے آقا کے آنکھوں کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے، میرے آقا کی ذکر محمدی کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے۔ اے
सुभान अल्लाह। ये माइक है। سبحان اللہ हम आए तकरीर करी, मैंने कहा माशाल्लाह माइक बहुत शानदार रहा। क्या कहा? माइक बहुत शानदार रहा। माइक खिलखिलाकर हंसने लगा है, ऐसे ही ना? माइक हंसने लगा ना, माइक खुश हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। बल्कि जो माइक ऑपरेटर था उसके ہاں 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 واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 جو مائک کو چلانے والا تھا اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ واہ ارے میں نے مائک آپریٹر سے کہا بھائی میں نے تمہاری تعریف کہاں کیا کی؟ بات ہے واہ واہ میں نے تو مائک کی تعریف کری کہ حضرت ہاں ہے مائک کو بنانے والا تو میں ہوں۔ سبحان اللہ ارے بولتے ہیں واہ 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 بولتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مائک کو بنانے والا تو میں ہوں، آپ مائک کی تعریف کر رہے ہیں، گویا آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں۔ ہم کو عقیدہ مل گیا کہ ہم مصطفیٰ کے دندان کی تعریف کریں گے، ہم مصطفیٰ کے زلف منوری کی تعریف کریں، ہم مصطفیٰ کے قدم مبارک کی تعریف کریں۔ مصطفیٰ کو چھوڑو، مصطفیٰ کے بنانے والا خدا کو چھوڑو۔ سبحان اللہ واہ 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 تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کائنات کا مشاہدہ کر لیجئے، آپ کسی کی بھی تعریف کریں گے حقیقت میں تعریف خدا کی ہوگی، کیونکہ ساری کائنات کا بنانے والا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے اچھا چھینک آتی ہے؟ چھینک جانتے کیسے جاتے ہیں؟ جی جی منہ سے آتی ہے کہ ناک سے آتی ہے؟ کان سے آتی ہے؟ کس کے بولے سے کان سے ناک سے آتی ہے کان سے آتی ہے نا چھینک؟ ناک سے ناک کان سے؟ کس سے؟ ناک سے اچھا ناک یہاں ہوتی ہے نا؟ درمیان سب سمجھدار ہیں۔ تو چھینک کہاں سے آتی ہے؟ ناک سے آنکھ سے؟ ناک سے آنکھ سے کس سے آتی ہے؟ ناک سے اچھا جب چھینک آتی ہے چھینک تو کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ۔ جس کو نہیں معلوم ہے وہ بھی آتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا ایک مولانا صاحب بہت بڑے فنکشن لے گئے، وہاں پر ایک سے ایک ویل ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے ماڈرن لوگ، جگہ ڈالی ہوئی اسٹینڈرڈ لوگ، جی ان کا مجمع ڈالا ہوا تھا۔ ایک سے ایک سیلیبریٹی آئے، ایک بہت ہی ماڈرن ٹائپ کا لڑکا وہاں سے گزرا، اتفاق سے اس کو چھینک آ گئی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے چھینک آ گئی، اس نے فوراً رومال کو ناک میں لگایا، ایکسکیوز سوری سوری کر کے وہ چلا گیا۔ کیا کہا؟ سوری سوری کہتا ہوا چلا گیا۔ وہی مولانا صاحب کو اتفاق سے ان کو بھی چھینک آ گئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ سبحان اللہ کیا کہا؟ الحمدللہ ایک پڑھا لکھا گریجویٹڈ ہاں ہے ایجوکیٹڈ، اس کو جب ٹھیک آئی تو اس کو معافی مانگنا پڑی۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کرنا پڑا؟ معافی مانگنا پڑی سوری سوری کیا کرنا پڑا؟ اس کو معافی مانگنی پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین سے دور تھا وہ گیا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اس سے دین سے دور تھا دین سے دور تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس نے نہیں سنی تھی۔ اتنا پڑھا لکھا ہائی سوسائٹی ہونے کے باوجود اس کو چھینک آئی تو اس کو لوگوں سے معافی مانگنا پڑی، مگر وہی ایک مصطفیٰ کا اجلا غلام تھا جس نے مصطفیٰ کی تعریف حاصل کری تھی، بڑے سے بڑا مجمع ہونے کے باوجود بھی اس کو چھینک آئی تو اس نے سوری نہیں بولا، معافی نہیں مانگی، بلکہ سب کے سامنے اللہ کی تعریف کری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے اور ان کے کلچر میں
چھینک آئے الحمدللہ بھرنے سے الحمدللہ کہو، اللہ کی تعریف بیان سبحان کرو۔ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، بولیے اللہ کے لیے، دیکھ نہیں ہو تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ الرحمن، سورہ فاتحہ یاد ہے نا؟ تو اس کے بعد یہی آتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ للہ رب العالمین، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، سبحان اللہ، پالن ہار۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کتنی مخلوقات ہیں؟ اس میں انسان ہے، جنات ہیں، حیوان ہیں، ایک جانور ہے جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے، ایک سے ایک پرندے ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے، ایک سے ایک دریا، پہاڑ، مچھلی وغیرہ وغیرہ، ایک سے ایک اللہ نے مخلوقات پیدا کری ہے جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک عالم ہے۔ کیا ہے؟ ایک عالم ہے، ایک عالم ہے۔ اسی طرح اللہ نے 72,000 عالم کو پیدا سبحان کیا۔ اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ صرف ہم کو اور آپ کو نہیں پاتا، بلکہ 72,000 عالم کو اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور رحمان، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، جو رحمان بھی ہے، رحمان ہے، رحیم بھی ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک سب کے لیے مہربان ہے، سبحان اللہ، ہمارے لیے بھی مہربان، کافروں کے لیے بھی مہربان، سبحان اللہ، ہمارے لیے بھی رحم، کافروں کے لیے بھی رحم۔ اگر اللہ تعالیٰ کافروں پر رحم نہیں کرتا تو ان کے لیے بارش کو نازل نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کافروں پر رحم نہیں کرتا تو ان کے لیے سورج کو نہیں اگاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے رحمان میدان محشر، ایک واقعہ سن لیجیے۔ میدان محشر ہم بے تحاشا گناہ کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش پر رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے بسنے کے بہانے سے کیا کرتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میدان محشر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں، یہ جو شخص ہے ان کو جہنم میں ڈالو۔ کیا کہا؟ جہنم میں نہ ڈالو۔ دو شخص تھے، دو آدمی تھے، حکم ہوتا ہے کہ اے تم لوگ جہنم میں جاؤ۔ ایک آدمی جہنم کی طرف جانے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ جہنم کی طرف جانے، جہنم کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی اللہ کا حکم یہ ہوا ہے، شخص جاؤ، تمہارا ٹھکانا جہنم میں، جاؤ جہنم کی طرف جاؤ، تو وہ شخص جو جہنم کی طرف جانے لگا۔ دوسرے شخص نے کہا جاؤ تم بھی جہنم کی طرف جاؤ، تمہارا بھی ٹھکانا جہنم ہے۔ وہ شخص 2 قدم بڑھتا، واہ واہ، پھر پیچھے مڑتا، ہاں ہے، سبحان اللہ، پھر 2 قدم بڑھتا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا، سبحان اللہ، پھر 2 قدم بڑھتا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا۔ مشیت کے ہاں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشیت الہی جھوٹ جاتی ہے اور کہتی ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں کو روک لو۔ واہ واہ، فرشتے کہتے ہیں رک جاؤ۔ دونوں شخصوں کو بلایا جاتا ہے، آدمیوں کو بلایا جاتا ہے۔ پہلے والے سے سوال کیا جاتا ہے، اے شخص، میں نے تمہیں حکم دیا تھا جاؤ جہنم کی طرف جاؤ،
میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو، کیا تم کو جہنم کا خوف نہیں ہے؟ کیا تم کو جہنم کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا تم کو جہنم کا عذاب معلوم نہیں ہے کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوتا ہے؟ جہنم میں کتنی سختی ہوتی ہے، جہنم میں کیسے جلایا جاتا ہے؟ تو وہ شخص آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتا ہے پروردگار میں دنیا میں جب تک رہا تیری نافرمانی کرتا رہا، اے پروردگار تو نے ہمیں روزے کا حکم دیا، ہم روزے سے غافل رہے، تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نماز سے غافل رہے، تو نے سود کھانے سے منع کیا، ہم سود کھاتے رہے، تو نے پیاز کھانے سے منع کیا، ہم پیاز کھاتے رہے، اے پروردگار جب تک دنیا میں رہا تیری نافرمانی کرتا رہا، جب تک دنیا میں رہا تیری نافرمانی کرتا رہا، آج تو نے حکم دیا کہ جہنم میں جا، اے پروردگار دنیا میں رہا تیری نافرمانی کرتا رہا، آج سوچا کہ آج تو نے حکم دیا ہے کہ جہنم کی طرف جا، اے پروردگار میں نے سوچا آج تیری نافرمانی نہ کروں، اس لیے جہنم کی طرف جانے لگا، مشیت الہی جھوٹ گئی اور کہا جا، دنیا میں تو نے میری نافرمانی کری تھی، آج تو نے میری فرمانبرداری کری ہے، سبحان اللہ یہ ہے رحمان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے رحمان رحمان۔ سبحان اللہ دوسرا شخص بھی تھا، اس کو بھی حکم دیا تھا جی جاؤ جہنم کی طرف جاؤ، وہ کیا کرتا تھا؟ دیکھا وہ قدم بڑھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر 2 قدم بڑھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر 2 قدم بڑھا، قدم ڈوبتا ہے شخص، اس کو تو حکم دیا تھا جہنم کی طرف جا، اس نے میرا حکم مانا، دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جانے لگا، تجھ کو بھی تو حکم دیا تھا، تو جہنم کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ وہ کہنے لگا اے پروردگار جب میں دنیا میں تھا، بولو سبحان اللہ مچل کر بول دو سبحان اللہ سبحان اے اللہ پروردگار جب میں دنیا میں تھا تو میں نے سنا تھا کہ تو رحمان ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ میں نے سنا تھا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مہربانی کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اے پروردگار تو نے مجھے حکم تو دے دیا تھا کہ جہنم کی طرف جا، میں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ تو کب رحم کرے گا، میں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا تو کب عنایت کرے گا، میں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا تو مجھے کب اس کا پروانہ سنائے گا، اللہ نے فرمایا جا، تجھے یہ امید تھی کہ میں رحمان ہوں رحیم ہوں، میں تمہیں بخش دوں گا، کیا تجھے میرا یقین کامل تھا، میں نے اس کی وجہ سے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ الرحمن سبحان اللہ الرحیم، اللہ کون ہے ہے؟ بولیے رحمان ہے رحمان ہے، سبحان اللہ رحیم ہے، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عقیدہ رکھو اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد الرحمن الرحیم اور رحمان الرحیم پھر مالک یوم مالک یوم الدین، سبحان اللہ یوم جزا کا مالک ہے۔ ابھی تک آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ترجمہ یاد تھا آپ لوگوں کو؟ نہیں پڑھتے رہتا، انشاءاللہ اس ترجمے کو یاد کر لیجیے گا، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا مالکی یوم الدین یوم الدین، اللہ کون ہے؟ روز جزا کا مالک ہے۔ کون ہے؟ روز جزا کا روز مالک جزا یعنی قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی مخلوقات میں سے صرف انسان اور جناتوں کا حساب کتاب لے گا، ورنہ کسی کا نہیں لے گا۔ آپ پوچھیں گے یہ کون سی ناانصافی ہے؟
یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم لوگ سے حساب لے گا، جانوروں سے نہیں لے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کا حاکم بنایا ہے۔ ایک بچہ چھوٹا سا اپنے پاپا سے کہنے لگا پاپا مجھے مرغا چاہیے، کیا کہیے؟ مرغا چاہیے، مرغا چکن چاہیے۔ پاپا نے جلدی سے گاڑی نکال کے چلے گئے، پولٹری فارم چلے گئے، وہاں پر کہا یہ والا مرغا نکال دے دو، اس کو کاٹو۔ بیچارے وہاں پر مرغی کی اماں بھی ہوں گی، مرغی کے ابا بھی ہوں گے، مرغے کے بھائی بہن بھی ہوں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر تمہارے گھر میں خدا نہ چاہتا کوئی تمہارے بھائی کو لے جا کے کاٹنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ لڑائی جھگڑا کرو گے نا؟ ہمت کریے میں بھائی کو ہاتھ لگا دیجیے۔ لیکن وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم کو حاکم بنایا ہے، ہم جس کو چاہے جب چاہے کاٹ کر کھا سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے نامۂ اعمال ایسے رکھو کہ کل میدان محشر میں حساب دو سکو۔ ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، تمہاری آنکھوں کا حساب لیا جائے گا، تمہارے ہاتھوں کا حساب لیا جائے گا، تمہارے پیر کا حساب لیا جائے گا، تمہاری حرکت کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے اس آنکھ سے کیا کیا ہے۔ یہ آنکھ ہم نے تم کو دی تھی تاکہ تم اس آنکھ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو۔ یہ آنکھ ہم نے تم کو دی تھی تاکہ اس آنکھ سے اپنے پیروں مرشد کی زیارت کرو۔ یہ آنکھ ہم نے تم کو اس لیے دی تھی تاکہ اس آنکھوں سے قرآن شریف کی زیارت کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ اس آنکھوں سے قرآن شریف کو دیکھا، جب بازار میں جا کر کسی اور کو دیکھا۔ اس آنکھوں سے تم نے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کری، یا اس آنکھوں سے جا کے زنا کیا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تمہاری آنکھیں کو حساب دیں گی، تمہارا ہاتھ گواہی دے گا کہ اے پروردگار، یہ ہاتھ تم نے اس لیے دیے تھے تاکہ اس ہاتھ سے بوڑھوں کا سہارا بن سکو، اس ہاتھ سے لوگوں کو راستہ صاف کروا سکو۔ اے پروردگار، یہی ہاتھ گواہی دیں گے کہ اے پروردگار، یہ ہاتھ تمہارے گناہ کے لیے اٹھا کرتے تھے، اس ہاتھ سے تم لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے، اس ہاتھ سے تم لوگوں کو گلا کٹوا کرتے تھے، اس ہاتھ سے تم چوری کیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے نامۂ اعمال کا جائزہ لینا، ہر چیز تمہاری گواہی دے گی۔ یہ زبان تمہاری گواہی دے گی، یہ آنکھیں تمہاری گواہی دے گی، یہ کان تمہاری گواہی دے گی، یہ ہاتھ تمہارے گواہی دیں گے، یہ پیر تمہارے گواہی دیں گے کہ اس ہاتھ سے تم نے کیا کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے اعمال اچھے کر لو۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جتنا اللہ نے تم کو ایک مہلت دی ہے کہ اپنے ایگزام میں اگر تم کو ٹاپر بننا ہے تو اللہ کے رسول نے جو تم کو تعلیم دی ہے اس تعلیم پر عمل کرو، اس تعلیم کو سیکھو، انشاءاللہ میدان محشر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک، اس کا ترجمہ معلوم ہے؟ ایاک نعبد، اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کرتے ہیں؟ عبادت، بتائیے۔ عبادت ہے۔ ایاک نعبد، اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے پروردگار، نماز تیرے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز تیرے تیرے لیے، روزہ تیرے لیے، بول دو یار۔ سبحان اللہ، اے پروردگار، نماز تیرے تیرے لیے، لیے، روزہ تیرے تیرے لیے، لیے، حج تیرے تیرے لیے، زکات تیرے تیرے لیے، قیام تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بہت پہلے ایک سانگ آیا تھا تیرے لیے، شاید لوگوں کو معلوم ہوگا. اس میں معذاللہ ایسے جملے تھے کہ جس کو کہنا کفر بھی ہو سکتا ہے. کیا جنت سجائی تیرے لیے ہے؟ ایک سانگ آیا تھا جنت سجائی، کیا جنت سجائی تیرے لیے، چھوڑ دی خدائی تیرے لیے. اور ہمارے نوجوان بڑے مست ہو کر گاتے ہیں. کبھی اس نے سوچا ہے کہ جنت کس نے کس کے لیے نہیں دے دیتا؟ ارے تم نے کہا تھا، تم نے اپنی قسم چڑھائی تھی ہم کو کہ آج کے بعد تو سگریٹ لیتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے سگریٹ چھوڑ دی ہے. ارے تم نے کہا کہ جو فلاں دوست سے نہیں ملنا، ہم نے تمہارے لیے اس سے ملنا چھوڑ دیا. واہ واہ واہ. تم نے کہا تو اس گلی میں مت جانا، ہم نے تمہارے لیے گلی میں جانا چھوڑ دیا. ارے نانا، واہ واہ. یہ دنیا والوں کے لیے چھوڑتے ہو، قسم خدا کی اگر تم نے خدا کے لیے چھوڑ دیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. چھوڑنا ہے تو خدا کے لیے چھوڑو. واہ واہ. یہ کیا دنیا والوں کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ کیا جنت سے جائے تیرے لیے؟ جنت جانتے بھی ہو کیا ہوتی؟ جنت کا مقام بھی معلوم ہے کیا ہے؟ جنت سے جائے. ارے تم گھر ہی سجا دو. جنت کے جیم سے بھی واقف نہیں ہے جنت ہے کیا، لیکن جنت سجا دی انہوں نے. بھائی معلوم نہیں کون سی جنت ہے. کانا دجال والی جنت تو نہیں ہے. کانا دجال والی جنت ہے. میرے بزرگوں دوستوں بے شک جنت سجائی گئی. جنت سجائی گئی. سجائی گئی. دنیا سجائی گئی. واہ واہ واہ. آسمان سجایا گیا. واہ 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 واہ. سجائی گئی. یہ ساری کائنات سجائی گئی. پھولوں کو سجایا گیا، کلمان کو سجایا گیا، فرشتوں کو سجایا گیا، مگر تیرے لیے نہیں. واہ 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 واہ. کس کے لیے جواب ملتا ہے؟ جنت کو سجایا ہے حبیب خدا نے. نعرے تکبیر. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. ذات کے آگے وہ ہے ذات خدا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ہم اپنے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اللہ ہے، رسول. تو یا کا نعبد، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یا کا نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. بس سمجھ میں آئی؟ مگر بڑی صاحب سبحان اللہ جائے گا. ابھی ہم کو کوئی دو شیخ پڑھی ہو. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یا نعبد و یا نستعین، ہم تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں. بتائیے وہ سچے ہوئے تو جھوٹے ہوئے؟ کنفیوز ہو گیا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ مدد مانگنا شرک. اور قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ، ہم تیری
سبحان اللہ. وہ رات میں تقریر کری، صبح اتفاق سے ان کا بچہ بیمار ہو گیا. واہ. وہ بچے کو جلدی جلدی لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کا علاج کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب نے بچے کا علاج کیا، انجیکشن دیا، دوا دی، بچہ صحیح. ہم تو ملاقات ہے، مانے کا مولانا آپ تو رات میں تقریر کر رہے تھے، کرنا ہی تھے مدد مانگنا تھے. یہ کیا آپ نے ڈاکٹر سے مدد مانگی؟ مدد مانگی کہ نہیں؟ جی بے شک. مانگی نا. بھائی آپ بھی بیمار ہو جاتے کس کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. اللہ تعالیٰ اللہ شفا دینے والا ہوا شافی، وہ شفا دینے والا. اللہ سے کہنا چاہیے اے اللہ ہم کو شفا دے. ڈاکٹر کے پاس کیوں؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ جی. اللہ ہوا شافی، اللہ کی ایک صفت ہے شفا دینے والا. اللہ تعالیٰ شافی ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. جب آپ بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس کیوں؟ اللہ سے کہو اے اللہ کو شفا دے. میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے رات بھر تقریر کری کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے. صبح آپ کا بچہ بیمار ہوا، آپ بچے کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے، ڈاکٹر سے مدد ہے. یہ کیا باقی میں نے مدد مانگی؟ نہیں ایسا نہیں. پھر کیسا ہے بھائی؟ اصل بات ڈاکٹر صاحب ذریعہ ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ذریعہ. ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ. چل کے بول دو سبحان اللہ. اٹھا کر بول دو سبحان اللہ. صاحب ڈاکٹر صاحب ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم کو بھی عقیدہ مل گیا، ہم غوث اعظم کے پاس جاتے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اے غوث اعظم ہماری مرادوں کو پورا کر دیجیے. ہمیں جواب مل گیا، وسیلہ غوث اعظم کو بناتے ہیں مدد کرنے والا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا، واہ واہ. سبحان اللہ. اگر اللہ چاہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں گے. اگر اللہ چاہے گا تو مولا کائنات ہماری مدد کریں گے. اگر اللہ چاہے گا تو امام حسین ہماری مدد کریں گے. اگر اللہ چاہے گا تو امام حسن ہماری مدد کریں گے. اگر اللہ چاہے گا تو غوث اعظم ہماری مدد کریں گے. اگر اللہ چاہے گا تو غریب نواز ہماری مدد کریں گے. اگر اللہ چاہے گا تو صابر پاک ہماری مدد کریں گے. اگر اللہ چاہے گا تو سرکار ہماری مدد کریں گے. اگر اللہ چاہے گا تو سرکار ربانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. کیسی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. پہلی مدد اللہ ہم اس سے ہی مانگ رہے ہیں. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار ہم کو سیدھا راستہ بتا. سبحان اللہ. کون سا راستہ ذرا؟ سیدھا راستہ. دوسرے جماعت آگے کھڑے ہو گئے، ہمارا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے. اہل سنت والے کھڑے ہوئے، تم غلط بول رہا، ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے. اہل تشیع کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے. 72 فرقے اپنی اپنی جگہ کھڑے، سب کا یہ دعویٰ کہ جو جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ. اے پروردگار تو ہی بتا دے کون ہے سیدھا راستہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین سبحان اللہ. والصالحین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کن لوگوں پر؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے پروردگار ان راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے اور تمہارے راستے پر مت چلا، واہ. اہل تشیع کے راستے پر مت چلا. کن راستوں پر چلا؟ ان راستوں پر جس پر اللہ تو نے انعام فرمایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن
نبیوں پر انعام، سبحان اللہ صدیقین پر انعام، سبحان اللہ شہداء پر انعام، سبحان اولیاء سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ان پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. ان کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ تم کو سیدھا راستہ دکھائے. سبحان اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں، انعم اللہ علیہ، نبیوں پر اللہ نے انعام فرمایا. تاریخ بتا کے دیکھ لو، حضرت آدم پر اللہ کا انعام. بول دو سبحان اللہ آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. حضرت آدم پر اللہ کا انعام، حضرت شیش پر اللہ کا انعام، حضرت ہود پر اللہ کا انعام، حضرت زکریا پر اللہ کا انعام، حضرت لوط پر اللہ کا انعام، حضرت داؤد پر اللہ کا انعام، حضرت سلیمان پر اللہ کا انعام، حضرت ایوب پر اللہ کا انعام، حضرت یوسف پر اللہ کا انعام، حضرت موسیٰ پر اللہ کا انعام، حضرت عیسیٰ پر اللہ کا انعام. اور آگے چلو، ہمارے آقا حضور مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر اللہ کا انعام. سبحان اللہ ان پر اللہ کا نام ہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین. سبحان اللہ صدیقوں پر اللہ کا انعام، سبحان اللہ حضرت ابو بکر پر اللہ کا انعام، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر پر اللہ کا انعام، حضرت عمر فاروق پر اللہ کا انعام، حضرت عثمان غنی پر اللہ کا انعام، مولا کائنات پر اللہ کا انعام، حضرت زبیر پر اللہ کا انعام، حضرت زکریا پر اللہ کا انعام، حضرت ابو ذر پر اللہ کا انعام، حضرت سلمان فارسی پر اللہ کا انعام، حضرت ابو ہریرہ پر اللہ کا انعام، حضرت بلال حبشی پر اللہ کا انعام، حضرت بلال حبشی پر اللہ کا انعام. اور آگے چلو، شہیدوں پر اللہ کا انعام ہے، حضرت حمزہ پر اللہ کا انعام، سید الشہداء پر اللہ کا انعام، شہدائے بدر پر اللہ کا انعام، شہدائے حنین پر اللہ کا انعام، شہدائے کربلا پر اللہ کا انعام، حضرت امام حسن پر اللہ کا انعام، حضرت امام حسین پر اللہ کا انعام، امام زین العابدین پر اللہ کا انعام، حضرت علی اکبر پر اللہ کا انعام، حضرت نبی اسد پر اللہ کا انعام، بہتر جان سالان کربلا پر اللہ کا انعام، اور صالحین پر اللہ کا انعام. سبحان اللہ مچل کر بول دو، غوث اعظم پر اللہ کا انعام، اور مچل کر بولو، ہاتھ کو اٹھا کر بولو، اعظم پر اللہ کا انعام، غریب نواز پر اللہ کا انعام، صابر پاک پر اللہ کا انعام، وارث زیبا پر اللہ کا انعام، داتا بخش پر اللہ کا انعام، سید سالار پر اللہ کا انعام. اور آگے چلو، اور آگے چلو، قطب المدار پر اللہ کا انعام ہے، مخدوم سرنا پر اللہ کا انعام، مخدوم اشرف پر اللہ کا انعام، مخدوم ثابت پر اللہ کا انعام ہے. اور آگے چلتے چلے گا، اور آگے چلتے چلے گا، سرکار امانت پر اللہ کا انعام ہے، سرکار ربانی پر اللہ کا انعام ہے، سرکار مخدوم ربانی پر اللہ کا انعام ہے. سبحان اللہ ان کے راستے پر چلو، اللہ تمہیں منزل مقصود پر پہنچائے. سبحان اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں، آخری بات کہہ کر رکتا ہے، ان پر اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اننت پور اسٹیشن پر میں ایک صاحب ملے، ان سے میں نے کہا کہ مجھے مسجد غریب نواز جانا ہے، آپ مجھے پہنچا دیں گے؟ کہا ہاں کوئی دقت نہیں. میں نے کہا کیسے جانا ہے؟ ایسا کریے گا، یہ آپ سیدھے بالکل جائیے گا، سیدھے جانے کے بعد رائٹ مڑ جائیے گا، رائٹ مڑنے کے بعد ایک چوراہا آئے گا، چوراہے سے تھوڑا آگے 5 قدم جا کے پھر لیفٹ مڑ جائیں گے، پھر تھوڑا آگے چلی گئے، ایک آپ کو برج ملے گا، برج کے اوپر چل جائے گا، جیسے ہی برج اترتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو پتلی سی گلی ملی تو وہاں پہ مل جائے گی. پھر تھوڑا آگے چلی گئے، ایک پھر مین روڈ آئے گی، وہاں پر ایک چوراہا ہوگا، پھر وہاں پر لیفٹ مڑ جائے گا اور دیکھیے گا سامنے غریب نواز موجود ہے. میں ان کو دیکھ کر آیا، وہاں پہنچوں گا یا بھٹک جاؤں گا؟ پہنچوں گا بھٹک جاؤں گا. یہ سوچ رہا تھا کہ حافظ انور صاحب ہم کو وہاں مل گئے. میں نے ان سے پوچھا
حضرت ہم کو مسجد غریب نواز جانا ہے، لے چلیں گے؟ کہا ہاں بالکل لے چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صرف آپ ہمارے پیچھے پیچھے چلیے، آپ کو نہ دائیں دیکھنے کی ضرورت نہ بائیں دیکھنے کی ضرورت، آپ ہماری گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دیجیے گا، جہاں میں رائٹ مڑوں آپ رائٹ مڑ جائے گا، لیفٹ مڑوں لیفٹ مڑ جائے گا، آپ ہم سے آگے ہونے کی کوشش بھی مت کریے، بس آپ ہمارے پیچھے پیچھے چلتے جائے گا، آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے گاڑی اسٹارٹ کری، میں پیچھے، یہ انہوں نے لا کے ہم کو مسجد غریب نواز تک پہنچا دیا۔ ذہن میں یہ بات آئی سبحان اللہ کہ آخر اولیاء اللہ ہمارے کس کام آتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ 72 فرقے سب کرتے ہیں ہم سیدھے راستے پر، اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولی ہیں سیدھے راستے پر۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کسی ایک کے پاس جائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے، آپ بھٹک جائیں گے، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ والے تمہیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی اس حقیقت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے پروردگار، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، اور ہم سے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما۔ سورہ فاتحہ کا جو مقصد ہے پروردگار عالم ہم کو اس مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت سے ہم کو سرابور فرما، آمین۔ اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ وسلم
جاری کے اسلام